وہ کس مقصد کے لیے تھی، میں وہیں سے شروع کروں گا. سب سے پہلے میں محمد لاریب ہوں، اور میں نے ریسنٹلی سی ایس ایس کی 2019 کا جو رزلٹ آیا ہے اس میں کامیاب قرار پایا ہوں. میں نے الحمدللہ 99th پوزیشن پاکستان میں سیکیور کی اور 12th پوزیشن میری کے پی میں ہے. اٹ واز مائی ویری فرسٹ اٹیمپٹ، یہ بالکل میری پہلی اٹیمپٹ تھی. میں نے آج تک کوئی پی ایم ایس سی ایس ایس کوئی اٹیمپٹس نہیں دی تھیں. اٹ واز دا ویری فرسٹ اٹیمپٹ، اور اس میں الحمدللہ میں پاس ہو گیا ہوں. اور اب میں مجھے میری جو ایلوکیشن ہوگی وہ انشاءاللہ آئی آر ایس گروپ میں ان لینڈ ریونیو سروسز میں ایز این اسسٹنٹ کمشنر ہوگی. مجھے یہاں پر جو آپ کی یہ انسائٹ ایکسیس کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، بات کرنے کا موقع دیا. آئی ایم فرسٹ آف آل ویری ویری تھینکفل ٹو دیم. And I'm then thankful to all of you people who are listening to me and who are sparing some moments of their precious time to listen to me and to talk to me back in the comments. سب سے پہلے دوستو میں بہت لمبا نہیں کرنا چاہ رہا یہ سیشن، تاکہ آپ لوگ بھی اس سے بچیں کہ ایک بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے، سنی بھی نہیں جاتی. میں آپ لوگوں سے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بات کیا کروں گا، لیکن آج میں ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس سے پہلے بھی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جو آڈینس ہے جن سے میں ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دے آر ویری نیو ٹو دس تھنگ. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے. میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سی ایس ایس اصل میں ایک ایگزام ہے پاکستان میں. سے کمپٹیٹیو سروسز کے لیے یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے سول سروسز کے لیے پاکستان میں. میں یہیں سے بات شروع کروں گا کہ پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن جو آپ دیکھتے ہیں، آپ لوگ جو جہاں بھی رہ رہا ہے پاکستان میں، فرام گلگت ٹو بلوچستان ٹو گوادر ٹو کراچی، ہر کوئی دیکھتا ہے اپنے آس پاس کہ آپ کا ملک کس طرح سے چل رہا ہے. آپ کے ملک کو جو ملک چلانے والی مشینری ہے اس کو سول ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن میں آپ کے اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر جو پورے ضلع میں آپ کے جو پورا ضلع کو ایک طرح سے ایڈمنسٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہے. پولیس آفیسرز جو ہیں آپ کے وہ بھی شامل ہوتے ہیں. جو آپ لوگوں سے ٹیکس کاٹتے ہیں آپ لوگوں کی انکمز پر، وہ لوگ بھی شامل ہیں. مجھے ہنسی آ رہی ہے، لیکن I'll tell you کہ یہ ہنسی کیوں آ رہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو اداروں کو، اچھا آپ کا ریلوے کا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا جو پوسٹ آفیسز کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے جتنے یہ حکومتی آفیسز چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، ان سب کو مل کر کہتے ہیں سول ایڈمنسٹریشن. اس سول ایڈمنسٹریشن میں نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کو یہ والا امتحان دینا پڑتا ہے جس کا نام سی ایس ایس ہے. اور اسے سی ایس ایس ہی کیوں کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں یہ سینٹرل سپیریئر سروسز کا ایگزام ہوتا ہے. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جب آپ یہ پاس کر لیتے ہیں اور فائنلی الوکیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو سروس ہوتی ہے وہ پاکستان میں سمجھی جاتی ہے کہ دس از دی سپیریئر سروس، یعنی کہ باقی کوئی بھی سروس ایسی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے. تو یہ سپیریئر سروسز ہوتی ہیں جن کے لیے آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے. اور آپ پھر اس امتحان میں بہت تھوڑے سے لوگ، میں اس پر بات کرتا ہوں، بہت تھوڑے سے لوگ پاس ہوتے ہیں اور وہ پھر جو ہے سول ایڈمنسٹریشن کا حصہ بنتے ہیں، 17 گریڈ کی جاب لیتے ہیں. لیکن باقی 17 گریڈ کی جابز کے مقابلے میں ان کی 17 گریڈ کی جو جاب ہوتی ہے وہ بہت رسپیکٹیبل اس لیے بھی سمجھے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے ہاتھ میں پاور بھی ہوتی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان میں کچھ چینج لانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوتا ہے. باقی جو آپ انجینئرز یا کوئی اور ایسے لوگ دیکھتے ہیں وہ ایک چھوٹے ریل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس ڈپارٹمنٹ میں تو کوئی چینج لا سکتے ہیں، لیکن اوورآل پاکستان میں چینج لانے کے لیے اگر کوئی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، زیادہ بڑا کردار ادا کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سول سرونٹس ہی کرتے ہیں. اس لیے یہ نوکری بڑی رسپیکٹیبل، اس کی بڑی نوئسنس ویلیو ہوتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے. اچھا، میں اب اس امتحان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور امتحان ہے اور فیمس سے زیادہ نوٹوریس امتحان ہے. نوٹوریس کہتے ہیں کہ جو بدنام قسم کا امتحان ہوتا ہے. بدنام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کوئی بہت ہی مشکل قسم کا ایگزام ہوگا، پورا پاکستان اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ امتحان، اور کوئی
1% یا 1.5% لوگ یہ امتحان پاس کر پاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 100 لوگ امتحان دیتے ہیں تو اس میں سے 99 لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور ایک بندہ جو ہوتا ہے نا وہ پاس ہو جاتا ہے, یا 2 بندے پاس ہو جاتے ہیں اور 98 لوگ فیل ہو جاتے ہیں. یہ جو خوف ہے آپ کے ذہنوں میں, یا یہ جو ایک آپ کو خطرناک قسم کی سچویشن دکھائی جاتی ہے, یہ اصل میں ایسا نہیں ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوگا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے, یہ سب عام سے لوگ کر جاتے ہیں, جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں جیسے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ساری باتیں جو آپ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں. میں جو آج آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوست, آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ریسنٹلی جو اٹیمپٹ میں نے دی تھی اس میں تقریباً 15,000 لوگوں نے امتحان دیا تھا, 15,000 لوگوں نے. 2% لوگوں نے پاس کیا تھا ریٹن ایگزام, یعنی کہ 98 فیل ہو گئے تھے اور 2 لوگ پاس ہو گئے تھے. ہر 100 میں سے 98 فیل اور 2 پاس, 98 فیل اور 2 پاس. اور پھر جب انٹرویو ہوا, سائیکولوجیکل ایگزام ہوا, میڈیکل ایگزام ہوا, تو فائنلی جن کو نوکری ملی ہے وہ ان 2 لوگوں میں سے بھی ہر 100 میں سے ایک بندے کو ملی ہے اور ایک بندہ رہ گیا. تو آؤٹ آف 371 جنہوں نے ریٹن کلیئر کیا تھا ان میں سے 214 لوگ ایلوکیٹ ہوئے فائنلی. تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت بڑے سطح کا ایگزام ہے. اس میں بہت سارے لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں یہ والا امتحان, اور اس کے بعد بہت تھوڑے سے لوگ پاس ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا دم درود ضرور ہوتا ہے کہ جس دم درود کے ذریعے وہ 200 لوگ تو پاس ہو جاتے ہیں لیکن باقی لوگ نہیں پاس ہو پاتے. تو وہ جو دم درود ہے, یا وہ جو ایک خاص قسم کی محنت ہے, یا جو خاص قسم کی ایک آپ کی ایفرٹس ہیں, گائیڈنس ہے, ایک قسمت ہے, یہ سارا کچھ ملا کے آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ آپ فائنلی 200 لوگوں میں ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا, مجھ سے علی فیروز سوال پوچھنا چاہ رہا ہے. علی بالکل میں آپ کو ٹائم دوں گا, اب پلیز مجھ سے سوال پوچھے گا. مجھے صرف اپنی جو پہلے میں تمہید باندھ رہا ہوں یہ پوری کر لینے دیں, اس کے بعد آپ لوگ باری باری سوال پوچھے گا. ویل ہیو اے ویری ایگزوبرنٹ قسم کا یہ سیشن ہوگا انشاءاللہ. ہم لوگ اس پہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں پوری طرح دینے کی کوشش کروں گا جو میرے علم میں ہوگا obviously. اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب اتنے بڑے لیول کا امتحان اتنے تھوڑے سے لوگ پاس کرتے ہیں تو آپ لوگ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی خاص قسم کی محنت ہے جو آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہے, اور وہ محنت جو جتنی زیادہ کرتا ہے, ماں باپ کی دعائیں اپنے لیے جتنی زیادہ دعا مانگتا ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی کرتا ہے, تو وہ فائنلی ایلوکیٹ بھی ہو جاتا ہے. میں ہوا ہوں, میرے ساتھ بہت سارے میرے دوست ہوئے ہیں جو کہ بہت محنتی ہیں, جنہوں نے بڑی محنت کی, ان کو ان کا سزا ملا. ایسے ہی آپ کو بھی انشاءاللہ ملے گا. آپ لوگوں نے اس بات سے نہیں گھبرانا, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, جو کرتے ہیں وہ تو پتہ نہیں لندن سے پڑھ کر وہ تو کوئی اور بلائیں ہوتی ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. میں بھی ایک دن ایسا ہی تھا جیسے آج آپ ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سی ایس ایس ہوتا کیا ہے, مجھے اس کی ایبریویشن کا نہیں پتا تھا کہ سینٹرل, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. تو آج الحمدللہ میں پاس کر کے بیٹھا ہوں. ایک جرنی ہے, ایک محنت ہے, ایک ٹائم پیریڈ پہ آپ لوگ بھی وہ کریں گے انشاءاللہ, آپ لوگ بھی پاس ہو جائیں گے. اچھا, اب جو دوسرا بڑا سوال ہے جو پوچھا, جو بڑی مسٹری ہے اس پوری کہانی کی, وہ یہ کہ 15,000 لوگوں میں سے 200 لوگ ہی کیوں پاس ہوتے ہیں, یا 300 لوگ ہی پاس کیوں ہوتے ہیں, 200 لوگ فیل کیوں ہو جاتے ہیں. وہ سارے لوگ نالائق نہیں ہوتے ہیں, وہ سارے لوگ یہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے محنت نہیں کی ہے, انہوں نے بھی بہت محنت کی ہوتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں؟ آپ کو اس کا جواب میں کیا دوں گا کہ جو ادارہ یہ پیپر لیتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن, ایف پی ایس سی نے 2017 میں میرے خیال سے یا 2016 میں ایک ایگزامینر رپورٹ پبلش کی تھی. وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ وہ ایگزامینر رپورٹ ملے گی. وہ رپورٹ اس لیے شائع کی تھی کہ اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے جو لوگ پیپر چیک کرتے ہیں, جو ٹیچرز چیک کر رہے ہوتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ پیپرز میں کیا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے فیل ہو جاتے ہیں. 12 امتحان ہوتے ہیں, 12 پیپرز ہوتے ہیں, جس میں 6 کمپلسری ہیں, 6 آپشنل ہیں, 12 کے 12 پاس کرنے ہوتے ہیں. پاسنگ مارکس 40 ہوتے ہیں. کچھ پیپرز میں جو آپشنل پیپرز ہیں ان میں 33 ہوتے ہیں, باقیوں میں 40 ہوتے ہیں. اور یہ یعنی کہ یہ آپ نے سب میں پاس ہونا ہوتا ہے, ایک میں بھی فیل ہو گئے تو آپ فیل ہو جاتے ہیں.
تو اس وجہ سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ کیوں فیل ہو گئے ہیں. تو ایف پی ایس سی آپ کو جواب دیتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں. وہ پہلے لکھتا ہے ایف پی ایس سی کی. اب اگر آپ رپورٹ پڑھیں وہ ایک پیپر کا لکھتے ہیں, انگلش ایسے کا لکھتے ہیں, انگلش پریسی کا لکھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو ایک پیپر کا بتاتے ہیں کہ کس پیپر میں کیا غلطیاں زیادہ سے زیادہ آتی ہیں. انگلش ایسے میں وہ لکھتے ہیں, جو ٹیچر پیپر چیک کر رہا ہے وہ لکھتا ہے کہ کوئی بھی شخص یا 99% لوگ یا 98% لوگ دو فقرے گرامیٹیکلی کریکٹ لکھنے میں ناکام ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ انگلش, آپ نے اگر 11 پیپر یا 12 کے 12 پیپر انگلش میں دینے ہیں اور آپ کو دو فقرے انگریزی میں کریکٹلی گرامیٹیکلی کریکٹلی نہیں لکھنے آتے تو آپ کیسے پیپر پاس کریں گے؟ یعنی کہ سب سے پہلی کسوٹی یہ ہے کہ یہ 12 کے 12 پرچے پاس کرنے کی کہ آپ نے انگلش لکھنا اتنا اچھا کرنا ہے کہ آپ کو انگلش لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 12 کے 12 پیپروں میں اپنے تھاٹس, اپنے آئیڈیاز اچھے سے ایکسپریس کر سکیں. اچھا, سحر ملک اور نومی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو لاسٹ میں جواب دیتا ہوں ان سارے سوالوں کا. اچھا, صدیقی کا بھی ایک کامنٹ ہے, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں بہت سارے پرچوں میں, سب سے پہلی بات ہے کہ انگریزی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, وہ گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش نہیں لکھتے. دوسری بات, ان کا ایکسپریشن اتنا اچھا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا نام سعادت حسن منٹو کا, آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا نام کسی بھی بڑے رائٹر کا جو آپ لوگ جن کو جانتے ہیں. پولو کیلو کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, ان کو جانتے ہیں. اگر مجھے کہا جائے لاریب کو کہ یہ سامنے ایک درخت ہے اور آپ نے اس درخت پہ ایک صفحہ لکھنا ہے, جو چیز میں لکھوں گا اور جو چیز ایک پولو کیلو لکھے گا یا سعادت حسن منٹو لکھتے ہیں, اس میں اور میرے لکھے میں آسمان زمین کا فرق ہوگا. وجہ کیا ہے کہ ان کا ایکسپریشن بہت سٹرونگ ہے, میرا ایکسپریشن اتنا سٹرونگ نہیں ہے. میں بھی ٹھیک لکھ لوں گا لیکن میں اتنا اچھا نہیں لکھوں گا. اب ہم سب نے سعادت حسن منٹو نہیں بننا, ہم بن بھی نہیں سکتے ہیں, ہم پولو کیلو بھی نہیں بن سکتے ہیں, لیکن ہم اپنا ایکسپریشن بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے, یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہم لوگ اپنا ایکسپریشن بہترین کر سکتے ہیں, ہم لوگ اپنی انگریزی کریکٹ کر سکتے ہیں. یہ سیکھا جا سکتا ہے, یہ سکل ہے. ہم لوگ یہ سکل انشاءاللہ مطلب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے ڈیولپ کی جا سکتی ہے. ایک تو بڑی بات یہ ہو گئی. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ دوست, جب آپ جاتے ہو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر اور آپ ان 12 کے 12 ایگزامز کو یا جو آپ نے سبجیکٹس چوز کیے ہیں ان کا کورس دیکھتے ہو تو وہ کورس بہت لینتھی ہوتا ہے. آپ وہیں سے ڈر جاتے ہو کہ اتنا لینتھی کورس کوئی کیسے کور کرے گا, اور اتنا لینتھی کورس کور کرنے کے بعد مطلب ہے میں کتنا ٹائم لوں گا اس کو کورس کور کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو پراپر گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. آپ کو کوئی ایسا گائیڈ کرنے والا چاہیے ہوتا ہے جو اس پورے پروسیس سے گزرا ہوتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار تم نے سارا کورس جو کور کرنا ہے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ شروع سے لے کر آخر تک رٹا مارنا ہے اور یاد کرنا ہے اور چیزیں میمورائز کرنے کی کوشش کرنی ہے, جو کہ ممکن نہیں ہے. obviously 12 پرچوں میں اتنا بڑا سلیبس ہوگا, آپ کیسے سارا یاد کرو گے؟ ایک انسان, یہ ہیومنلی امپاسبل ہے. یا شاید کچھ لوگوں کے لیے پاسبل ہو, میرے لیے امپاسبل تھا کہ میں سارا کا سارا کورس میمورائز کرتا یا یاد کرتا. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے ہر ایک کورس میں سے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ کور کر لیں تو آپ کے باقی ٹاپکس بھی کور ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ بھی آج تو میرے ایک انٹروڈکٹری قسم کا ایک آپ کے ساتھ سلام دعا ہو رہی ہے. میں انشاءاللہ جب obviously آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً بات کیا کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا نا کہ وہ کیا ہوتا ہے, کون کون سے ٹاپک کس کس کورس میں ہوتے ہیں, کہ اگر آپ وہ کور کر لیں تو آپ کے باقی سبجیکٹس میں بھی آپ کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. باقی سبجیکٹس کے کورسز بھی آپ کے وہ کور ہو رہے ہوتے ہیں, رائٹ. اچھا, اب یہ بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ اتنا بڑا سلیبس دیکھ کر ڈر جاتے ہیں, وہ بیک سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں, وہ نہیں پڑھتے ہیں, یا پھر وہ پورے کا پورا کورس یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ان سے امپورٹنٹ چیزیں رہ جاتی ہیں. اس لیے بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, جو ایگزامینر رپورٹ میں لکھا ہوا تھا, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگوں کو تھیری تو یاد کر لیتے ہیں, یعنی رٹا مار لیں گے, کتاب پڑھ لیں گے, یاد کر لیں گے, جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ یاد کر کے پیپر میں جا کے چھاپ بھی دیں گے. لیکن انہوں نے لکھا ہوا تھا ایگزامینرز نے کہ وہ لوگ جو تھیری کو تو یاد کر لیتے ہیں
رٹا تو مار لیتے ہیں لیکن پریکٹیکل ایگزامپلز اس کے ساتھ نہیں دے سکتے, پریکٹیکل لائف اس تھیری کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے پیپرز کو زیادہ اچھے مارکس نہیں ملتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی ملک کا فرض کریں ایک تھیری ہے, آپ نے کتاب میں پڑھا اور کتاب میں لکھا ہوا تھا یا اخبار میں پڑھا اور یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی ملک کے اگر سیاسی صورتحال اچھی نہیں ہوگی, پولیٹیکل کنڈیشنز اچھے نہیں ہوں گے, اپوزیشن اور گورنمنٹ میں بڑا جھگڑا ہوگا, اس ملک کی اکانومی بھی بڑی تباہ ہو جائے گی. اب آپ کو سمجھ نہیں, آپ نے ایک بات یاد تو کر لی ہے, آپ پیپر میں اگر پاکستان کی اکنامک پرابلمز پر ایسے آ جاتا ہے یا سوال آ جاتا ہے اور آپ اس میں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات کہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات خراب ہونے کی وجہ سے اکانومی برباد ہے, لیکن آپ کنیکشن نہیں بنا پا رہے ہو پریکٹیکل ورلڈ کے ساتھ. اس کا جواب اگر آپ یوں دیتے کہ دیکھیں اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں لڑتی رہے گی, اگر پولیٹیکل حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو باہر سے انویسٹر آتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں, میں اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل سائن کر لوں اور کل کو یہی گورنمنٹ گر جائے, کیونکہ اپوزیشن کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں ہے اور اپوزیشن اس کے خلاف اٹھے گی اور عدم اعتماد کرے گی اور اس گورنمنٹ کو گرا دے گی اور اپنی گورنمنٹ بنا لے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ جب باہر کا انویسٹر آتا ہے وہ کہتا ہے اگر ان کی گورنمنٹ گر جائے تو میری ڈیل کا کیا بنے گا؟ اس لیے وہ پھر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا. وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی اس ملک کو چھوڑو, کسی ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کرو جس ملک میں پولیٹیکلی حالات سٹیبل ہوں, کوئی حکومت گرانے کی کوشش نہ کر رہا ہو, کوئی حکومت اور اپوزیشن میں چپکلیش نہ ہو. اب جب آپ اپنے پیپر میں اس طرح کی پریکٹیکل ایگزامپل لکھیں گے نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ بچے نے رٹا نہیں مارا ہوا, بلکہ بچے نے رٹا مارا ہے, اس کو سمجھا ہے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹیکل لائف کو کنیکٹ کر رہا ہے. جب یہ والی باتیں آپ کے پیپر میں آؤٹ شائن کریں گی نا تو آپ کا پیپر انشاءاللہ پاس ہو جائے گا. آپ کا تھیری کا اور پریکٹیکل ورلڈ کا آپس میں بہت ضروری ہے آپ کے ذہن میں. اور یہ جب آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں, جب آپ چیزوں کو کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں اپنے دماغ میں, رٹا مارتے ہیں. رٹا بھی ضروری ہے, کہیں کسی حد تک آپ نے چیزیں میمورائز کرنی ہوتی ہیں, لیکن آپ صرف رٹے کی بنیاد پر پیپر میں نہیں جا سکتے. پھر تیسری بڑی بات کہ لوگ کیوں فیل ہو رہے ہیں بہت زیادہ. تو ایک تو مجھے کسی نے بتایا تھا, یہ بھی میرے سینئر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ 25,000 بندہ ہے اور 100-200 سیٹیں ہوتی ہیں, میں کیسے آؤں گا. ایسا نہیں ہے. جو سیریسلی محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جنہوں نے واقعی ٹائم انویسٹ کیا ہوتا ہے, اپنی منی انویسٹ کی ہوتی ہے, انرجیز لگائی ہوتی ہیں, وہ ہارڈلی 1,000, 1,500 یا 2,000 ہوتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں. اس سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار سی ایس ایس ہے, ہم بھی دے دیتے ہیں, چلو دیکھو مزہ آتا ہے, دیکھتے ہیں کس قسم کے پیپر ہوتے ہیں, چلو ہم بھی دے دیتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو سیریس لوگ ہوتے ہیں سی ایس ایس کا امتحان دینے والے, وہ تقریباً 1,500 سے 2,000 ہوتے ہیں. آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس بات سے مت ڈریے گا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. بہت زیادہ لوگ کیوں نہ ہوں, اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں سی ایس ایس کی نوکری لکھی ہوئی ہے تو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. مجھے میرے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کہ 1,00,000 ایپلیکینٹس ہیں اور ان میں اور سیٹ ہے صرف ایک, تو آپ نے اس کانفیڈنس کے ساتھ جانا ہے کہ یہ سیٹ میرے لیے ہے. 1,00,000 میں سے 99,999 لوگ رہ جائیں گے, میں پاس ہونے جا رہا ہوں. اس کے لیے آپ نے محنت اتنی کرنی ہے, محنت سے آپ کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کانفیڈنس کے ساتھ پیپر میں جانا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے سے یہ سوچنے بیٹھ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ پتہ نہیں کیا ہوگا, اتنے سارے لوگ ہیں, تو بڑا مشکل ہوگا. اچھا مجھے کچھ کامنٹس آ رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مجھے کوئی کامنٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ سب کو میری آواز کا مسئلہ ہے یا یہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ ایشو ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری طرف سے یا آپ لوگوں کی طرف سے جو مجھے میسج کر رہے ہیں ان کی طرف سے پرابلم ہے. کوئی مجھے ذرا لکھ کے بتا دے کہ میری آواز صحیح سے پہنچ رہی ہے. میں بھی دوست اس ڈیجیٹل ورلڈ میں بڑا نیا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ ان چیزوں کی, یہ فیس بک لائیو کی. اٹس مائی ویری فرسٹ ایکسپیرینس. تو میرے لیے میں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں. اچھا تو اب یہ لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں. اچھا اب میں آگے بڑھتا ہوں اس کی طرف کہ اب میں اور آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوست بہت بڑا سوال ہوتا ہے
ایک سب کے ذہنوں میں کہ کیا مجھے اکیڈمی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, کہ کیا اکیڈمی ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک, کیا میں بغیر اکیڈمی کے پاس کر سکتا ہوں کہ نہیں پاس کر سکتا. سے یہ بات بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں. اچھا, اور اس بات کا جواب میرے پاس یہی ہے کہ اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے ہیں اور آپ بڑے شہروں میں رہ سکتے ہیں, وہاں پر آپ کی مطلب رہائش کا بھی پرابلم نہیں ہے, آپ کے ہاسٹلس کا بھی مسئلہ نہیں ہے, تو اور آپ لوگ پے بھی کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ ضرور پڑھیں. اکیڈمی آپ کو ایک ڈائریکشن ضرور دے دیتی ہے. آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن کہ مجھے کیسے تیاری کرنی ہے, مجھے کیسے شروع کرنا ہے, تو اکیڈمی آپ کو یہ بتا دیتی ہے. اکیڈمی میں ایک کمپٹیٹیو قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ گھر میں بیٹھ کے 20 دن پڑھیں گے, 30 دن پڑھیں گے, پھر آپ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اکیڈمی جاتے ہیں, آپ کے ساتھ سارے لوگ جو ہے نا وہ یہی محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے انسپریشن لیتے ہیں. تو اتنے حد تک اس حد تک تو یہ بہتر ہے اکیڈمی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکیڈمی نہیں افورڈ کر سکتے ہیں. وہ بڑے شہروں میں نہیں رہ رہے ہوتے ہیں, وہ چھوٹے شہر میں رہ رہا ہے یار, وہ کیسے اکیڈمی پڑھے گا؟ وہ اسلام آباد یا لاہور آ نہیں سکتا تو وہ کیسے پڑھے گا؟ پھر وہ اسلام آباد لاہور آئے گا, اکیڈمی والے تو الگ سے چارج کرتے ہیں, وہ ہاسٹل میں کیسے رہے گا؟ تو یہ ساری وہ والی باتیں ہیں, جو وہ والے مسائل ہیں جو آپ سمیت ہزاروں لوگوں کو ہیں. تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. میں نے اکیڈمی نہیں پڑھی. ٹو بی ویری آنےسٹ, میں ایک اکیڈمی ضرور گیا تھا اسلام آباد میں, 12-15 دن کے لیے گیا تھا. پھر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. میں افورڈ بھی کر سکتا ہوں اور میں اسلام آباد میں رہ بھی رہا تھا, مجھے مسئلہ بھی نہیں تھا, لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا, میری کوئی اور وجہ تھی کی وجہ سے میں باقاعدہ کوئی ریگولر اکیڈمی جوائن کر نہیں سکا. میں 10-12 دن کے لیے ایک اکیڈمی ضرور گیا تھا, اس کے علاوہ میں نہیں گیا. تو اور میرے ساتھ اس طرح کے بہت سارے بچے ہیں جو اکیڈمی نہیں گئے اور انہوں نے سی ایس ایس پاس کر لیا اور وہ فائنلی الوکیٹ ہو گئے ہیں. میرے ساتھ میرے دوستوں میں ایک لاڑکانہ کے دوست ہیں جو کہ آٹو میکینک کا بیٹا ہے, اس کے والد صاحب مستری ہیں اور گورنمنٹ کے اسکولوں سے پڑھا ہوا ہے اور اس نے سی ایس ایس پاس کر لیا. وہ میرے گروپ میں ہے, وہ اسسٹنٹ کمشنر انکم ٹیکس ہے انشاءاللہ, اب وہ بھی جوائن کر لے گا. تو اس سے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی ہوگی, آپ کو تھوڑا سا کنیکٹڈ رہنا ہوگا سینئرز کے ساتھ, جو لوگ کر جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ, جو لوگ یوٹیوب پہ چینلز بنے ہوئے ہیں, جو لوگ آپ کو وہاں گائیڈنس دیتے ہیں, وہاں ان لوگوں کے ساتھ, ان سب لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو کنیکٹڈ رہنا پڑے گا تھوڑا سا, اور باقی اپنی محنت ہے وہ کرنی پڑے گی. اس دوران میرے ذہن میں ایک بات اور بھی آئی کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیاں یا وہ جو بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں جیسے لمز ہے, جیسے نسٹ ہے, جیسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل, وہ تو پرائیویٹ نہیں ہے خیر, لیکن جو اس طرح کی بڑی بڑی پرائیویٹ یونیورسٹیاں, یہاں سے جو لڑکے پڑھے ہوئے ہیں یہی لوگ پاس کر جاتے ہیں سی ایس ایس کو, باقی لوگ پاس نہیں کر پاتے. یہ بھی ایک متھ ہے, اس کو بھول جائیں, دماغ سے نکال لیں. بہت سارے لوگ سرکاری اسکولوں سے, سرکاری کالجوں سے, سرکاری یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آتے ہیں آپ کی طرح اور وہ pاس کر جاتے ہیں. میں سرکاری یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو سرکاری یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے ہیں, جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں شاید ان کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور انہوں نے سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھ کر بھی سی ایس ایس پاس کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی نہیں ڈرنا. یہ بھی کہانی ہے, بس ایسے ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی میں لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس اچھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, ان کی انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپریس کر پاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی سے کم ہیں یا سرکاری یونیورسٹیوں کے لوگ بڑے وہ کسی سے پیچھے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. محنت کرنی پڑے گی, شاید ان کو 1 گنا کرنی پڑے تو آپ کو 3 گنا کرنی پڑے, لیکن کرنی پڑے گی. بٹ لیٹ می ٹیل یو اٹ ایکچولی از ورتھ اٹ. آپ یہ محنت کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بہت زیادہ عزت ملتی ہے, بہت زیادہ ایک اپنے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 15,000 لوگ ٹیسٹ دیں اور اس میں سے 200 لوگ سلیکٹ ہوں اور اس میں سے ایک بندے آپ ہوں. یعنی پورے پاکستان کا یوتھ ٹیسٹ دیتا ہے, یا پورے پاکستان میں ایک تعداد, مطلب بہت سارے میرے ایسے دوست ہیں جو بالکل اٹیمپٹ بھی نہیں کرتے, وہ بہت لائق ہیں, مجھ سے زیادہ لائق ہیں, وہ بہت بڑے پوئٹس ہیں, بہت بڑے لٹریری فگرز ہیں, وہ موجود ہیں اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں, وہ بہت لائق ہیں.
تو میرے جیسے نالائق لوگ جو ہیں وہ خیر بہت سارے لوگ اپلائی کرتے ہیں، لیکن ان میں سے آپ لوگوں میں سے اگر کوئی ایک آدھ بندہ پورے شہر میں ہوتا ہے جو پاس کر جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، آپ کے والدین کے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، سارا معاشرہ آپ کو عزت دیتا ہے، کیونکہ عزت کا معیار شاید ہم لوگوں نے اس امتحان کو بنا دیا ہے، جو کہ انفارچونیٹ ہے، ہونا نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگوں کو یہ چیزیں ملتی ہیں، اور پھر ایک اچھی نوکری مل جاتی ہے، پکی نوکری مل جاتی ہے، تنخواہ جاری ہو جاتی ہے، آپ کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ آپ پاکستان میں اگر اچھا کرنا چاہیں تو آپ پاکستان کی اچھائی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس بڑی اتھارٹی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں. محنت کرنی پڑتی ہے، انگریزی میں کہتے ہیں برننگ دا مڈ نائٹ آئل، کہ آپ کو آدھی رات کا جو دیے کا تیل ہوتا ہے نا وہ جلانا پڑتا ہے، یعنی آپ کو پوری پوری رات محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ پاس کر بھی جاتے ہیں. مشکل نہیں ہے، اس بات کو ذہن سے نکال لیں. اچھا، مہنگا شہنگا بھی نہیں ہے، 2,000 روپے رجسٹریشن کے لگتے ہیں، 2,000 روپے کے بعد آپ پیپر دینے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مہنگائی شہنگائی بھی نہیں ہے، تو آپ لوگ انشاءاللہ وہ کریں. اب میں پر آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جو، اچھا میرے پاس ایک سوال ہے کہ بی ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد بندہ سی ایس ایگزام دے سکتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، آپ کو جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے تعلیم کی وہ ماسٹرز ہے، یعنی 16 سال کی تعلیم اگر آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ مطلب سی ایس ایس کے لیے ہر کوئی ایلیجیبل ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، آپ نے بی اے کیا ہوا ہے میری طرح،